بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ہمارا جسم 70% سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے، اسی لیے جسمانی اعضاء کی اچھی کارکردگی کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ البتہ یہی پانی جب غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو پریشان کن مسائل کو جنم دیتا ہے، جیسا کہ سر درد، سر کا بھاری ہونا، گھٹنے کا درد، کمزور ہاضمہ، چہرے کے مسائل، بالوں کا گرنا، سستی، دل اور گردوں کے مسائل وغیرہ۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ 99% لوگ پانی غلط طریقے سے پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انجانے میں وہ اپنی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس نعمت سے ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے اگر آپ پانی پینے کے صحیح طریقے کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ ویلکم ٹو اوپیڈیا چینل۔ پانی ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پانی کے بغیر ہمارا جسم کھانے سے حاصل ہونے والے اجزاء کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی بہت ضروری اور اہم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جب ہم چاہیں پانی پیتے رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سے غلط پانی پینے کے طریقے کی 5 وجوہات اور ان کے حل شیئر کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں، کب اور کیسے پانی پیا جائے، تاکہ پانی آپ کے لیے کام کرے، نہ کہ آپ کے خلاف کام کرے۔ نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ ڈرنکنگ واٹر بیفور اینڈ آفٹر میلز۔ کیا آپ کھانا کھانے کے فوراً پہلے اور فوراً بعد پانی پیتے ہیں؟ کھانے کے بعد پانی پینا شاید آپ کے لیے سب سے زیادہ مطمئن کرنے والی چیز ہو، البتہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو آپ اپنے جسم سے کرتے ہو۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کا ٹمپریچر بڑھتا ہے اچھا ہاضمہ کرنے کے لیے، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی پینا معدے کی کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ پانی معدے کی گرمائش کو کم کرتا ہے اور معدے میں موجود جوسز کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کھانا پیٹ میں اچھے سے ہضم نہیں ہو پاتا اور خراب ہو جاتا ہے۔ جب کھانا معدے میں خراب ہونے لگتا ہے تو ہمارا جسم کھانے سے طاقت اور کیمیائی اجزاء حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن یہی چیز معدے کو لمبے عرصے تک مختلف مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے، جیسا کہ پیٹ کا پھولنا، گیس، تیزابیت وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنا ہوگا، میں تو ہمیشہ اچھی چیزیں کھاتا ہوں پھر بھی مجھے نتائج نہیں ملتے، میں اپنا وزن کم کرنے میں ناکام ہوں جبکہ میں ہمیشہ زیادہ پانی پیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پانی کھانے کے فوراً پہلے اور فوراً بعد میں پیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پریکٹس جو میں ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پانی پینے کے بجائے کلی کرتا ہوں، جو منہ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ کو بھی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، گلپنگ ڈاؤن دی واٹر، مطلب پانی کو پینے کے بجائے نگلنا۔ آج کے اس تیز دور میں لوگ لاشعوری طور پر پانی پیتے ہیں۔ یہ سب یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن جس طرح یہ پانی ہمارے اندر جاتا ہے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ پانی کو بہت تیزی کے ساتھ پی جاتے ہو تو ہمارا جسم اسے جلد قبول نہیں کرتا اور اس کا زیادہ تر حصہ جلد خارج کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے جسم میں بالکل الٹا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارا معدہ تیزابی یعنی ایسیڈک نیچر کا ہوتا ہے، جبکہ تھوک یعنی سلائیوا بیسک نیچر کا ہوتا ہے، اور اس تھوک کا کام معدے میں موجود تیزابیت کو توازن میں لانا ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ مقدار میں پانی ایک ہی بار میں جلدی سے نگل جاتے ہیں تو اس میں تھوک بہت ہی کم مقدار میں مکس ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کا ماحول تیزابیت بھرا ہی رہتا ہے۔ یہی تیزابیت جلن، گیس، بدہضمی اور معدے کے پھولنے کا سبب بنتی ہے، حتیٰ کہ موٹاپے کا کارن بھی بنتی ہے، کیونکہ معدہ کھانے کو ہضم کرنے اور بیکار مادوں کو خارج کرنے میں فیل ہو جاتا ہے۔ Ideally one should slowly sip the water، مطلب پانی کو آہستہ آہستہ چوستے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے پینا چاہیے۔
بوتل میں پانی پینے کے بجائے کھلے منہ والے گلاس اور سپر کی مدد سے پانی پینا ہی بہتر ہے۔ نمبر 3، ڈرنکنگ کولڈ واٹر۔ کیا آپ بھی دفتر سے گھر آتے ہی فریج سے ٹھنڈا ٹھار پانی نکال کر پیتے ہو اور اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آج سے ایسا کرنا چھوڑ دیجئے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے نہ صرف گلے کا درد پیدا ہوتا ہے بلکہ اور بھی بہت سارے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں اور بری طرح سے معدے کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے میں موجود چربی کو اور سخت کر دیتا ہے اور معدے کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کھانے میں موجود چربی کو ہضم کرنا۔ ٹھنڈا پانی پینے کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ گھٹنے کا درد ہے۔ کئی ساری اسٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہارٹ ریٹ کو کم کرتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ روم ٹمپریچر والے پانی کو استعمال کرے، البتہ ہلکا سا گرم پانی اور بھی بہتر ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینا زیادہ فائدہ مند ہے جو پانی کی پی ایچ ویلیو کو مینٹین رکھتا ہے۔ نمبر 2، ڈرنکنگ ٹو مچ واٹر۔ میرا ایسے لوگوں سے دن میں کئی بار واسطہ پڑتا ہے جو سارا دن زبردستی پانی پیتے رہتے ہیں، چاہے انہیں پیاس نہ بھی ہو، صرف اس لیے کہ انہیں کسی نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ پانی پینا مطلب زیادہ فائدے۔ یقیناً جسم میں موجود پانی کی کمی کو پورا کرنا مناسب ہے، مگر کسی بھی چیز کی کثرت ایکسیس بری ہوتی ہے۔ یہی چیز پانی کے لیے بھی درست ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی جسم میں موجود الیکٹرولائٹس اور دوسرے منرلز کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے۔ سوڈیم کا کام ہمارے سیلز کے اندر اور ارد گرد پانی کی ایک خاص مقدار کو مینٹین رکھنا ہے۔ زیادہ پانی جسم کے بیلنس کو بگاڑ دیتا ہے۔ پانی خون سے خلیوں میں داخل ہو سکتا ہے جو سوجن کی وجہ بنتا ہے۔ اگر دماغی خلیوں کی بات کریں تو یہ حد سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ زیادہ پیلا پیشاب آنا، ہونٹوں کا پھٹنا، اسکن کا خشک ہو جانا، کم انرجی محسوس کرنا، سانس کا پھولنا اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو پانی کی کمی ہے۔ پہلا نمبر ریزن کہ آپ غلط طریقے سے پانی پیتے ہیں وہ ہے ڈرنکنگ واٹر وائل اسٹینڈنگ۔ اس تیز زمانے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ نہ صرف کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں بلکہ چلتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ بھاگتے ہوئے بھی پانی پیتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہمارے گردے پانی کو اچھے سے فلٹر نہیں کر پاتے، البتہ اس کنڈیشن میں ہمارے مسلز اور نروس سسٹم پانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور دماغ کے لیے پانی کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر چلتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے پانی پینے سے پانی جوڑوں اور دوسرے اعضاء میں جمع ہو سکتا ہے جو جوڑوں کی سوزش کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ پانی کو بیٹھ کر آہستہ آہستہ چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں پیا جائے۔ یہ 5 وہ غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ پانی پیتے ہوئے کرتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کب، کیسے اور کتنا پانی پیا جائے۔ When to drink water۔ پانی کب پیا جائے؟ جب آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہو تو پانی پی لیا جائے۔ تھوک یعنی سلائیوا ایک بہت خاص چیز ہے۔ اگر صبح اٹھ کر ایک گلاس پانی بغیر برش کیے منہ نہار چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پی لیا جائے تو اس میں تھوک کے تمام طاقتور اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کو تقویت بخشتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے۔ پانی کو کبھی بھی کھانے کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ 30 منٹ کھانا کھانے سے پہلے تک ہی پانی کو استعمال کریں اور کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ تک صبر کریں۔ اس کے بعد پانی کا استعمال حسب ضرورت کرتے رہیں۔ ہاؤ مچ واٹر ٹو ڈرنک۔ ہاؤ مچ واٹر ٹو ڈرنک، ایک دن میں ایک شخص کو کتنا پانی پینا چاہیے بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ ہر بندے کی جسمانی ساخت، وزن، کام کی نوعیت اور موسم وغیرہ۔ پانی تو ہمارے جسم کو مختلف فروٹس اور سبزیوں وغیرہ سے بھی مل جاتا ہے۔ یہ تو نامناسب ہوگا کہ سب کے لیے ایک ہی مقدار مقرر کر دی جائے، بلکہ یہ ہر شخص کو خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اس کی باڈی کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ عام طور پر 2.5 سے 3 لیٹر پانی روزانہ مناسب ہو سکتا ہے۔ In which utensil to drink۔
पानी कौन से बर्तन में पिया जाए। पानी किसी भी बर्तन में पिया जा सकता है, मगर मिट्टी का बर्तन अच्छा रहता है। पानी हमारी बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये सही तरीके से पिया जाए तो ये अक्सीर आज़म अमृत बन जाता है। ये तो सारी बातें थी पानी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अब बात करते हैं पानी पीने का असल तरीका क्या है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आराम से आहिस्ता आहिस्ता 3 सांस में पानी पिया जाए। मसलन ये एक पानी का गिलास है, इसके 3 हिस्से कीजिए। अब आप पानी का पहला हिस्सा पीजिए। आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त तक पीते रहिए जब तक कि आपको सांस न चढ़ जाए। आप पानी छोटे छोटे घूंट करते हुए चूसते हुए पीते रहिए। पहला हिस्सा मुकम्मल पी लेने के बाद सांस लीजिए। इसी तरह पानी का दूसरा हिस्सा पीते रहिए जब तक कि आपको सांस न चढ़ जाए। इस तरह सांस लेने के बाद तीसरा हिस्सा मुकम्मल कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह पानी पीने का क्या फ़ायदा। पहला फ़ायदा, आपके फेफड़ों को आराम करने का मौका मिलता है, क्योंकि फेफड़े दिन रात काम करते रहते हैं। सिर्फ पानी पीने के दौरान जब सांस रोका जाता है तब ही फेफड़ों को आराम मिलता है। दूसरा फ़ायदा, आहिस्ता पानी पीने से आपको सांस चढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म पानी और ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करता है। तीसरा फ़ायदा, पानी में लुआब यानी थूक अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, जो मैदे के लिए अमृत साबित होता है। आज तक आपने एक भी जानवर नहीं देखा होगा जो खाने के साथ साथ पानी भी पीता हो। यही चीज़ आज साइंस भी प्रूव कर चुकी है और यही चीज़ इस्लामी तालीमात से भी मिलती है। मतलब खाने के टाइम पर सिर्फ खाना और पानी के टाइम पर सिर्फ पानी। जब पानी खाने में शामिल हो जाता है तो खाने को हजम करने वाले तेजाबी जूसेस का असर कम हो जाता है और हमारे मैदे को खाने और पानी को अलग करने के लिए अलग से काम करना पड़ता है। चूस कर पानी पीने के इतने सारे मेडिकल बेनिफिट सामने आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। नंबर 1, जब आप चूस कर पानी पीते हो तो आपको ऐसे डकार आते हैं जैसा कि आपने 7 कोल्ड ड्रिंक पी हो। नंबर 2, चूस कर पिया हुआ पानी ज़्यादा हाजमेदार होता है, जो मैदे को कई अमराज से बचाता है।